اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ الکہف کی آیت 39 پر ہیں۔ اس آیت کا پہلا حصہ ہو چکا اور اس پہلے حصے میں کلمہ ماشاء اللہ سے متعلق گفتگو تھی۔ یہ اگلا حصہ ہے آیت 39 کا۔ سورہ الکہف آیت 39۔ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کم ہوں۔ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں۔ اگلی آیت 40 ہے۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو امید ہے کہ میرا رب تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے دے دے۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو امید ہے کہ میرا رب تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے دے دے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میرا رب اگر چاہے تو تمہارے ان باغوں سے بہتر نعمتوں سے مجھے نواز دے گا۔ یہ دوسرا شخص ہے جو اللہ کی معرفت رکھتا تھا۔ آگے اسی آیت 40 میں ہے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور وہ بھیج دے یعنی اللہ بھیج دے اس یعنی تیرے باغ پر کوئی آفت آسمان سے، تو وہ صاف چٹیل میدان ہو کر رہ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے اس کفر اور تکبر کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے باغوں پر کوئی ایسی آفت نازل کر دے کہ اس زمین کے حصے پر کسی درخت یا کسی بیل وغیرہ کا نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ اگلی آیت 41 بھی اسی گفتگو اور مکالمے سے متعلق ہے۔ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا اس کا پانی گہرائی میں اتر جائے پھر تم اس پانی کو کسی طرح حاصل نہ کر سکو۔ وہ شخص کہہ رہا ہے یعنی جو دوسرا آدمی تھا، یا اس کا پانی گہرائی میں اتر جائے پھر تم اس پانی کو کسی طرح حاصل نہ کر سکو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے باغ پر کوئی آسمانی آفت نہ بھی بھیجے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، ایسا بھی تو ممکن ہے کہ اس کے حکم سے زمین کے نیچے کا پانی کافی گہرائی میں چلا جائے اور اس کے نتیجے میں تمہارا بنایا ہوا نظام آب پاشی یعنی پانی پہنچانے کا جو نظام ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے، اور اس طرح پانی کے بغیر یہ باغ خود بخود اجڑ کر رہ جائے۔ یعنی حقیقی مسبب الاسباب تو اللہ ہی ہے، اس نے مختلف اسباب مہیا کر رکھے ہیں جس سے یہ دنیاوی کاروبار چل رہا ہے، دنیاوی کارخانہ چل رہا ہے۔ وہ جب چاہے کسی سبب کو ختم کر دے یا اس کی کیفیت اور حالت کو ہی بدل دے، یا اور اس کی وجہ سے سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے۔ یہ معاملہ تو گویا کہ شیش محل کی طرح ہے کہ ایک ہی پتھر اس کو چکنا چور کر سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 42 کی طرف۔ یہ آیت 41 تھی۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کا سارا ثمر سمیٹ لیا گیا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کا سارا ثمر سمیٹ لیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو اللہ کی طرف سے جو بھی نعمتیں راحتیں دی گئی تھیں وہ سب اس سے چھین لی گئیں۔ باغ بھی اجڑ گیا، اولاد بھی چھین لی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ جو دوسرا بندہ تھا وہ اللہ کی معرفت رکھتا تھا، مالدار شخص نے اس کی غریبی کا طعنہ دیا تھا کہ مال دولت میں مجھے تم پر فوقیت حاصل ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے سب کچھ چھین لیا، یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی نعمتیں، جو بھی راحتیں اسے دی گئی تھیں وہ سب کی سب اس سے چھین لی گئیں، باغ بھی اجڑ گیا، اولاد بھی چھین لی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو دوسرا بندہ تھا وہ اللہ کی معرفت رکھتا تھا، مالدار شخص نے اسے غریبی کا طعنہ دیا تھا، مال اور دولت میں بھی کہ میں مال و دولت میں بھی تجھ پر فوقیت رکھتا ہوں، مجھے فوقیت حاصل ہے۔ اللہ نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ دیکھیے یہاں پر یہ تفصیل قرآن نے بیان نہیں کی ہے کہ کس طرح سے وہ باغات اور جو راحتیں اس کو دی گئی تھیں اس کی کیفیت چھیننے کی کیا تھی، تو ہم بھی اس کو نہیں بتلا رہے۔ بہرحال وَقَانَ لَهُ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کا سارا ثمر سمیٹ لیا گیا، یعنی اس شخص کو اللہ کی طرف سے جو بھی نعمتیں دی گئی تھیں وہ سب کی سب اس سے چھین لی گئیں۔ آگے اسی آیت 42 میں ہے فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اس پر جو کچھ اس نے اس میں خرچ کیا تھا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو وہ یعنی باغ کا مالک، تو وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اس پر جو کچھ اس نے اس میں خرچ کیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان باغوں کی منصوبہ بندی کرنے، پودا لگانے اور اس کی دیکھ بھال کرنے میں اس شخص نے بہت سا مال خرچ کیا ہوگا، مسلسل محنت کی ہوگی اور اپنا قیمتی وقت بھی اس میں کھپایا ہوگا۔ اس کا یہ تمام سرمایہ آن کی آن نیست و نابود ہو گیا اور وہ اس کی بربادی پر افسوس کا ہاتھ ملنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکا۔ تو کیونکہ یہ عمدہ باغ تھا تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ ان باغات کی منصوبہ بندی کرنے، پودا لگانے، باغات کی سینچائی اور اس کی دیکھ بھال کرنے میں اس نے بہت سا مال خرچ کیا تھا، مسلسل محنت کی تھی اور اپنا قیمتی وقت بھی لگایا، قیمتی سرمایہ بھی لگایا، اور اس کا یہ سرمایہ، اس کی یہ دولت آن کی آن نیست و نابود ہو کر رہ گئی اور وہ اس کی بربادی پر افسوس کا ہاتھ ملنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اور آیت کا آخر ہے، اور اس آیت کا آخر ہے وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور وہ کہہ رہا تھا ہائے میری شامت، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، یعنی جب اس کا مال و اسباب، باغات وغیرہ سب کچھ ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، اس وقت وہ کہہ رہا تھا ہائے میری شامت، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اس مالدار شخص کے مکالمے سے یہ حقیقت پوری طرح سے واضح ہو گئی کہ اس شخص نے اللہ کی قدرت اور اس کے اختیار کو بھلا کر ظاہری اسباب پر توکل کر لیا تھا، اور یہی وہ شرک تھا جس کا خود اس نے یہاں اعتراف کیا ہے۔ آج کی مادہ پرست ذہنیت کا جو لوگ مادہ پرست ہیں اور صرف مادے کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اللہ کا کچھ کام اس میں اللہ کو بے دخل سمجھتے ہیں، اس رکوع میں ایسے لوگوں کا بہترین علاج کر دیا گیا ہے، اور یہ شرک کی ایک قسم ہے جس سے احتیاط کی ہم سب کو سخت ضرورت ہے۔ اگلی آیت 43 ہے وَلَمْ تَقُلْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت جو اللہ کے مقابلے میں
اس کی مدد کو آتی اور نہ ہی وہ خود انتقام لینے والا بن سکا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت، کوئی گروہ جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتی، اور نہ ہی وہ خود انتقام لینے والا بن سکا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے مقابلے میں بھلا کون اس کی مدد کر سکتا تھا؟ کیا کون اس کی مدد کو آ سکتا تھا؟ اور اس صورتحال میں وہ کس سے انتقام لے سکتا تھا؟ تو یہ آیت 43 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 44 کی طرف۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں تو تمام اختیار اللہ ہی کا ہے جو الحق ہے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، تو تمام اختیار اللہ ہی کا ہے۔ یہاں تو تمام اختیار اللہ ہی کا ہے جو الحق ہے۔ یہاں ولایت کا لفظ لایا گیا ہے، اور ولایت کے یہاں معنی حکومت اور اقتدار کے ہیں۔ یہ لفظ ولایت واو کے زبر کے ساتھ بنا ہے، اس لحاظ سے آیت کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ تمام کا تمام اقتدار اور اختیار اللہ ہی کے لیے ہے جو الحق ہے۔ اور اسی مادے سے ولی بھی آتا ہے، جس کے معنی دوست کے آتے ہیں، اور اس لفظ کو ہم تیسرے پارے میں آیت الکرسی کے بعد پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں اللہ ان کو اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف نکال لیتا ہے۔ تو یہ اس لفظ کو ہم آیت الکرسی کے بعد پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال آگے اسی آیت کا آخر ہے، هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، وہی بہتر ہے انعام دینے میں اور وہی بہتر ہے آخرت کے اعتبار سے، یعنی اللہ ہی بہتر ہے انعام دینے میں اور وہی بہتر ہے آخرت کے اعتبار سے۔ اس آیت 44 پر اس پارے کا 17واں رکوع مکمل ہو گیا اور یہ واقعہ بھی مکمل ہو گیا۔ اس پورے رکوع کے اندر یہی واقعہ دو آدمیوں کی گفتگو، بات چیت اور آپسی مکالمے کا بیان کیا گیا ہے، اور پوری وضاحت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب دیکھیے اس واقعے کا خلاصہ ہمارے سامنے یہ نکلا کہ کبھی اپنے مال اور اولاد پر گھمنڈ اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے اللہ کی عطا اور مہربانی سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ کبھی اپنے مال اور اولاد پر گھمنڈ اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے اللہ کی عطا اور مہربانی سمجھنا چاہیے۔ نمبر 2، شرک سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے اور کبھی اپنی زبان سے کفریہ یا شرکیہ کلمہ نہیں نکالنا چاہیے۔ نمبر 3، یہ کہ کسی اللہ کے ولی اور اللہ کی معرفت رکھنے والے شخص کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ دل تو ہم کسی کا بھی نہیں دکھا سکتے، مگر خاص طور پر جو نیکوکار ہیں، جو نیکی میں لگے رہے ہیں اور اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو سر فہرست 3 باتیں خاص طور پر ہمیں اس واقعے سے اور اس مثال سے معلوم ہوئی۔ پہلی یہ کہ اپنے مال اور اولاد پر گھمنڈ اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے اللہ کی عطا اور مہربانی سمجھنا چاہیے۔ نمبر 2، شرک سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے اور کبھی بھی اپنی زبان سے کفریہ یا شرکیہ کلمہ نہیں نکالنا چاہیے۔ نمبر 3، یہ کہ اللہ کے ولی اور اللہ کی معرفت رکھنے والے شخص کا دل نہیں دکھانا چاہیے، جو نیکوکار ہے اور دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اب اگلی آیت 45 سے 18واں رکوع شروع ہو رہا ہے اس پارے کا، یعنی پارہ نمبر 15 کا۔ یہ آیت 45 ہے، چلتے ہیں اس آیت 45 کی طرف۔
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی. كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، جیسے پانی کہ ہم نے اسے اتارا آسمان سے، پھر اس کے ساتھ مل جل کر نکل آیا زمین کا سبزہ. آگے اسی آیت میں ہے فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر وہ ہو گیا چورا چورا، اڑائے پھرتی ہیں اسے ہوائیں. انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض، جیسے پانی کہ ہم نے اتارا آسمان سے، پھر اس کے ساتھ مل جل کر نکل آیا زمین کا سبزہ. آگے اسی آیت میں ہے فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر وہ ہو گیا چورا چورا، اڑائے پھرتی ہیں اسے ہوائیں. وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. دیکھیے اس آیت 45 میں دنیا کی زندگی جسے ہم اور آپ جی رہے ہیں، دنیا کی زندگی کو بارش کے پانی اور زمین کے سبزے سے مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے. وضاحت اس کی یہ ہے کہ زمین سے سبزے کے اگنے اور اس کے بڑھنے اور پھر خشک ہو کر گھاس اور تنکوں کی شکل اختیار کرنے کے عمل کو انسانی زندگی کی مشابہت کی بنا پر یہاں بیان کیا جا رہا ہے. یعنی انسان کی زندگی بالکل ایسے ہی ہے جیسے زمین آسمان سے پانی برسا، زمین سے سبزے کے اگنے اور اس کے بڑھنے اور پھر خشک ہو کر گھاس اور تنکوں کی شکل اختیار کرنے کا جو عمل ہے، ویسے ہی انسانی زندگی بھی ہے. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ بارش کے برستے ہی جیسے ہی بارش برسی، زمین سے طرح طرح کے نباتات نکل آتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، زمین پر ہریالی چھا جاتی ہے. جب یہ سبزہ اپنی جوانی پر ہوتا ہے، اپنے جوبن پر ہوتا ہے، تو بڑا خوشنما منظر پیش کرتا ہے. مگر کیا ہوتا ہے پھر جلد ہی اس پر زردی چھا جانے لگتی ہے، اس پر زردی پیلا پن چھانے لگتا ہے اور چند ہی دنوں میں لہلہاتا ہوا سبزہ گھاس اور تنکوں کا ڈھیر بن جاتا ہے اور زمین پھر سے ایک چٹیل میدان کی صورت اختیار کر لیتی ہے. سبزے یا کسی فصل کے اگنے، بڑھنے اور خشک ہونے کا یہ وقت چند مہینے ہوں یا چند ہفتے ہوں یا کتنا ہی وقت ہو، اصل حقیقت اور کیفیت بس یہی ہے کہ پیدا ہوئے اور پھر گھاس اور تنکوں کی شکل اختیار کر گئے، ہوائیں انہیں اڑائے پھرتی ہے. بس یہی کیفیت اور یہی حالت ہے. اب دیکھیے یہ تو ہے ایک مثال جو اس آیت 45 میں بیان کی گئی ہے. اگر اس مثال کو ہم سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تو بالکل یہی حالت انسان کی زندگی کی بھی ہے کہ جس طرح سے پانی برسا اور پھر زمین لہلہا اٹھی، زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، زمین پر ہریالی چھا گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ زرد رنگ کے اندر تبدیل ہو گئی اور پھر اس کی ہریالی ختم ہو کر وہ گھاس اور تنکوں کی شکل اختیار کر گیا. تو اگر ہم اس مثال کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے بالکل یہی حالت انسان کی زندگی کی بھی ہے. جس طرح نباتاتی یعنی سبزہ اگنے کی زندگی کا آغاز آسمان سے بارش کے برسنے سے ہوتا ہے، اسی طرح پیٹ میں روح کے نازل ہونے سے
انسان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ انسانی روح کا تعلق عالم امر سے ہے۔ ہم سورہ بنی اسرائیل میں اس کو پڑھ چکے ہیں۔ ماں کی رحم میں، جسم میں روح پھونکی گئی، بچے کی پیدائش ہوئی، جوان اور طاقتور ہوا، پھر ادھیڑ عمر کو پہنچا، جسم اور اس کی طاقتیں روز بروز گھٹتی گئیں، بالوں میں سفیدی آ گئی، چہروں پر جھریاں پڑ گئیں، موت وارد ہو گئی اور قبر میں اتار دیا گیا اور مٹی میں مل جل کر بالآخر مٹی ہو گیا۔ یہ جو دورانیہ ہے، یعنی یہ جو وقت ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف ہو سکتا ہے، مگر انسانی زندگی کی شروعات اور انجام کی حقیقت بھی بس یہی ہے۔ تو یہ مثال کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال کو آسمان سے پانی برسنے اور زمین سے سبزہ اگنے کی طرح بیان کر کے بتلایا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کو یہ بات کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان کا وقفہ ہے، جسے ہر انسان اپنے اپنے انداز میں گزار رہا ہے، اور جو دنیاوی نعمتیں ہیں آگے ان کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ یہ آیت 45 تک وضاحت ہو چکی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔